بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اسپریچول کلاس جو سی پی ایس کے تحت کیا جا رہا ہے ویکلی بیسس پر ہر سنڈے کو، یہ شروع ہوا تھا 2001 میں۔ اس کا مقصد کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یہ ایک الگ قسم کا پروگرام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں ہر دن سینکڑوں بلکہ ہزاروں پروگرام ہوتے رہتے ہیں ہر جگہ۔ دوسرے پروگرام جو ہوتے ہیں ہر جگہ، ان کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو ہرا دیں۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم خود اپنے کو ہرا سکیں۔ دوسرے لوگ اپنی جیت پر خوشی مناتے ہیں، ہمارے یہاں اپنی ہار پر آپ کو مطمئن ہونا ہے۔ جو آدمی خود اپنے آپ کو ہرانے کے لیے تیار ہو جائے، اسی کو ہمارے اس اسپریچول کلاس میں کچھ ملے گا۔ جو لوگ اس ذہن کے تحت سوچتے ہوں کہ کامیابی یہ ہے کہ ہم دوسرے کو ہرا سکیں، تو ان کو ہمارے اس اسپریچول کلاس میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ یعنی مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے لڑے اللہ کی راہ میں۔ تو دوسروں پر جیت حاصل کرنا یہ ایک الگ ڈھنگ کا پروگرام ہوتا ہے۔ ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا کریں، یہ سوچ کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول کریں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے اوپر شیطان کو حاوی نہ ہونے دیں، اپنے اندر جو نگیٹو تھاٹ ہیں اس کو زیر کریں۔ تو اسی کو میں نے کہا کہ ہمارا مقصد دوسروں کو ہرانا نہیں ہے بلکہ خود اپنے آپ کو ہرانا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں جس نے ہار قبول کی وہی آخرت میں جیت کا ریوارڈ پائے گا۔ یہاں ہارنا وہاں جیتنا ہے۔ یہ ہے فلاسفی ہمارے سی پی ایس کی۔ آج مجھے انشاءاللہ نماز کے بارے میں کچھ کرنا ہے۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو پریئر کہا جاتا ہے۔ تو ایک حدیث میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ
بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کی بیس جو ہے وہ 5 پلرس پر کھڑی کی گئی ہے. تو 5 پلرس میں سے ایک ہے نماز، 5 وقت کی نماز. اس سلسلے میں بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں. مثلاً رسول اللہ نے فرمایا ایک حدیث میں، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین. نماز اسلام کا کھمبا ہے. یعنی اسلام کو اگر ایک بلڈنگ سے تشبیہ دی جائے تو یہ بلڈنگ نماز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ڈھایا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا. دیکھیے یہ بات جو ہے نماز کے فارم کے بارے میں نہیں ہے. یاد رکھیے نماز کی ایک اسپرٹ ہے، ایک اس کا فارم ہے. اگر آپ سمجھیں کہ یہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں نماز کے فارم کے بارے میں ہے تو نماز ایک سیٹ آف ریچولز بن جاتی ہے، کچھ رسمی اعمال کا مجموعہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی تصغیر ہوگی، اسلام کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی بھی سیٹ آف ریچولس، کوئی بھی فارم اتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے کہ اسی پر اسلام کی پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہو. یہ اسلام کا انڈر اسٹیمیشن ہے. یہ تمام آیتیں حدیثیں اسلام کے بارے میں، نماز کے بارے میں اس کی اسپرٹ کے اعتبار سے ہیں. اسپرٹ. اسی لیے آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو سارے قرآن میں کہیں بھی نماز کا فارم نہیں بتایا گیا ہے. اگر آپ صرف قرآن ہی کو پڑھیں تو آپ اس کو پڑھ کر کے نماز پرفارم نہیں کر سکتے، کیونکہ کس طرح نماز کو پرفارم کیا جائے یہ قرآن میں کہیں بھی بتایا نہیں گیا ہے. اس کی کچھ ڈیٹیل حدیث میں ہے اور زیادہ ڈیٹیل اس کی فقہ میں ہے. کیوں؟ اس کا مقصد ہے ایمفیسس دینا. قرآن نے فارم کے بارے میں جو ڈیٹیل نہیں بتائی تو یہ ایمفیسس دینا تھا کہ اصل چیز اسپرٹ ہے. اسی لیے قرآن میں ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ لوگ، وہ بلیورس کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. خشوع وہی ہے، یعنی اسپرٹ والی نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یتخشع، اس کی نماز نہیں جو اپنی نماز میں خشوع نہ کرے، یعنی اسپرٹ والی نماز نہ پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جو مسجد ہے جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، ایک بار وہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مسلمان صاحب وہاں آئے
انہوں نے نماز پڑھی، غالباً 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد وہ آپ کے پاس آئے ملنے کے لیے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. آپ نے دیکھا کہ وہ فارم کو دہرا رہا ہے، لیکن اس کے ادا سے، اس کے چہرے سے، اس کے باڈی سے آپ نے یہ سمجھا کہ اسپرٹ والی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بس فارم والی نماز دہرا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تو اسی طرح سے قرآن میں سورہ العنکبوت میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ نماز روکتی ہے ہر قسم کے ایول سے، ہر قسم کی برائی سے. اب دیکھیے کہ اگر نماز کا فارم جو ہے وہی برائیوں سے روکتا ہے تو آج مسلم سوسائٹی کو ایول فری سوسائٹی ہونا چاہیے، کیونکہ کروڑوں کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ جس مسجد میں جائیے ہر مسجد آپ کو بھری ہوئی دکھائی دے گی. دلی میں بہت سی مسجدیں ہیں، آپ کسی بھی مسجد میں جائیے مسجدیں بھری ہوئی دکھائی دیں گی. لوگ ہر جگہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو فارم کے اعتبار سے اگر فارم جو ہے وہی نماز ہوتی حقیقتاً، تو ہم یہ سین دیکھتے جو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نماز روکتی ہے ہر قسم کے ایول سے. تو مسلمانوں کی سوسائٹی جو ہے ایول فری سوسائٹی ہوتی، لیکن اس کا الٹا ہے. کوئی بھی آدمی جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہو، مسلمانوں کی سوسائٹی میں رہتا ہو، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی ایول فری سوسائٹی نہیں ہے. اس کے لیے مجھے کوئی پروف دینے کی ضرورت نہیں. آپ ایک وزٹ کیجئے کسی مسلم محلے کا، ایک وزٹ کیجئے کسی مسلم کالونی کا، ایک ہی وزٹ میں آپ جان لیں کہ یہ ایول فری سوسائٹی نہیں ہے، جبکہ وہاں دھوم ہوگی مسجدوں کی، نمازیوں کی. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ نماز روکتی ہے ہر قسم کی برائی سے. دیکھیے اس میں ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے، وہ کیا؟ نماز کی اسپرٹ روکتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز کو یہاں ماننا پڑے گا جو کہتے ہیں محذوف، یعنی انڈرسٹوڈ ہے وہ. تو لٹرل ٹرانسلیشن تو یہ ہے کہ نماز روکتی ہے، لیکن مطلب کیا ہے؟ نماز کی اسپرٹ روکتی ہے. تو یہ ایک واقعہ ہے کہ جس کے اندر نماز والی اسپرٹ آ جائے. ایسے بھی انڈیویجول آپ دیکھیں گے کہ جو اسپرٹ والی نماز پڑھتے ہیں تو سچ مچ ان کی زندگی ایول فری زندگی ہوگی، لیکن ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. تو بہرحال آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ہم فارم والے اسلام کا بہت کم ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب لوگ جانتے ہیں، ہر طرف اس کا چرچا ہے. ہم اسپرٹ والے اسلام کا چرچا کرتے ہیں یہاں پر. تو آج میں اسی پر کچھ کہوں گا کہ نماز کی اسپرٹ کیا ہے.
یعنی نماز کی اسپرٹ کیا ہے جس کو ہر بلیور کے اندر انکلکیٹ کرنا چاہتا ہے اسلام. یہاں میں ایک حدیث سے شروع کروں گا. ایک حدیث جو کئی کتابوں میں آئی ہے، مثلا مسلم، صحیح مسلم میں، مسند احمد میں. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص پرافٹ کے پاس آیا. اس نے ایک کوشچن کیا. اس نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول، دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور دنیا میں سب سے بری جگہ کون ہے؟ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور دنیا میں سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھ کو بھی نہیں معلوم. یہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں اور مسند احمد میں اور بھی بعض کتابوں میں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی اس سوال کا جواب نہیں معلوم. اس کے بعد جبریل آئے. جبریل تو آپ کے پاس آتے رہتے تھے. تو آپ نے یہ سوال جبریل اینجل جو تھے ان سے رکھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جبریل کا ڈائریکٹ کنٹیکٹ خدا سے ہوتا رہتا ہے. یعنی وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ خدا سے ڈائریکٹ پوچھ سکیں. تو آپ نے جبریل سے کے سامنے یہ سوال رکھا کہ سب سے اچھی جگہ دنیا میں کون ہے، سب سے بری جگہ دنیا میں کون ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ مجھ کو بھی نہیں معلوم. اس کے بعد کیا ہوا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل اوپر آسمان کی طرف اٹھے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں، جبریل کہتے ہیں کہ میں خدا سے اتنا زیادہ قریب ہوا جتنا قریب میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ ایک دوسرے سے قریب ہیں. خدا سے قریب ہونا ایسی شکل میں نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ قریب ہوا جتنا قریب اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور پھر میں نے پوچھا خدا سے یہی سوال. تو خدا کی طرف سے جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ خیر المقام الی اللہ مساجدہا وشر المقام الی اللہ اسواقہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے نزدیک دنیا میں سب سے بری جگہ اس کے بازار ہے، شاپنگ سینٹر ہے، اور خدا کے نزدیک سب سے اچھی جگہ دنیا میں مسجد ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے. یہ جواب بہت زیادہ سوچنے کا ہے. کافی سوچ کر ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس جواب کے اندر کیا گہرائی ہے. دیکھیے، میں نے اس پر غور کیا تو میری سمجھ میں آیا کہ کیا فرق ہے شاپنگ سینٹر. شاپنگ سینٹر بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے ورلڈلی ایکٹیویٹیز کو. یعنی صرف وہی اسپاٹ مطلب نہیں ہے جہاں کوئی بلڈنگ کھڑی ہے آپ جا کر شاپنگ کرتے ہیں. شاپنگ سینٹر دراصل ریپرزینٹ کر رہا ہے مسجد کے باہر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو، مٹیریل مقصد کو لے کر. اور مسجد سے مراد ہے وہ جگہ جہاں کے نماز پڑھی جاتی ہے، خدا کی یاد کی جاتی ہے. تو جہاں تک اس پر غور کرنے کے بعد میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ
اصل چیز یہ بتانا ہے وہ مائنڈ جو بنتا ہے دونوں جگہ، مائنڈ، اسپرٹ، اندر کی سوچ جو بنتی ہے، تو شاپنگ سینٹر میں کیا ہوتا ہے، ورلڈلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ورلڈلی ایکٹیویٹیز۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر اسپریچول ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں، وہاں کوئی بیٹھ کر خدا کو یاد نہیں کرتا ہے، وہاں بیٹھ کر کوئی قرآن میں سوچ نہیں کرتا ہے، پڑھ کر کے سوچتا نہیں اس کو۔ ورلڈلی ایکٹیویٹیز کے سینٹر کا نام ہے شاپنگ سینٹر، اور ادر ورلڈلی ایکٹیویٹیز کا نام ہے مسجد۔ مسجد میں آپ خدا کے چرچے کے لیے آتے ہیں، خدا کی یاد کے لیے آتے ہیں، خدا کی ورشپ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو مسجد کیا ہے، وہ یعنی ادر ورلڈلی کانسیپٹ ہے کہ موت کے بعد جو ایک دنیا آنے والی ہے، جہاں خدا سامنے آ جائے گا، فرشتے سامنے آ جائیں گے، جنت دوزخ سامنے آ جائے گی، تو اس کے چرچے کی جگہ ہے مسجد۔ اور ہماری ورلڈلی جو چیزیں ہیں اس کے چرچے کی جگہ ہے شاپنگ سینٹر۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاپنگ سینٹر میں جانا کوئی حرام ہے۔ کوئی قرآن میں خود ہے کہ یمشی فی الاسواق، پیغمبر کے بارے میں، کہ پیغمبر بازاروں میں بھی جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جو اب شاپنگ سینٹر کہا جاتا ہے، اس زمانے میں اس کو مارکیٹ کہا جاتا تھا یا بازار کہا جاتا تھا۔ تو خود پیغمبر بازار میں جاتے تھے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن فرق کیا تھا، پیغمبر جاتے تھے بازار میں ایک مشن لے کر، عام لوگ جاتے ہیں وہاں کس کے لیے، وہ کنزیومر آئٹم کے لیے۔ بہت فرق ہے۔ عام انسان جاتا ہے شاپنگ سینٹر میں، جس کو کہتے ہیں کنزیومر گڈس، کنزیومر آئٹمس۔ جب میں اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ میں کتنا کمزور ہوں، تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی 610 عیسوی میں مکہ میں، تو اس وقت آپ ساری دنیا میں اکیلے مومن تھے۔ آپ نے اپنی آس پاس کے لوگوں کو، فیملی والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مجھے خدا نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ میں خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں، تو آپ لوگ میرا ساتھ دیجیے۔ تو اس وقت قریش کے لوگ اور آپ کی فیملی کے لوگ وہاں اکٹھا تھے، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ پھر ایک پاز کے بعد ایک بچہ کھڑا ہوا۔ یہ وہی تھے جن کو ہم حضرت علی کے نام سے جانتے ہیں، علی ابن ابی طالب۔ اس وقت وہ ایک نوجوان تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ تو وہ اتنے چھوٹے سے تھے اور اس وقت وہ ان کی ہیلتھ بھی اچھی نہیں تھی، دبلے سے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انت یا علی، انت یا علی، تم اے علی، تم اے علی۔ یعنی اتنا بڑا کام ہے جس میں بڑے بڑے لوگوں کی ضرورت ہے، اور تم ایک چھوٹے سے بچہ ہو اور کمزور بھی ہو،
تم کہتے ہو کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو یہاں سے اسلام شروع ہوا. انت یا علی، انت یا علی. تو بڑے کام کا آغاز بڑا کام ہمیشہ چھوٹے سے شروع ہوتا ہے. یاد رکھیے، جس کام کو شروع ہی میں آپ بڑا دیکھیں وہ سمجھ لیے کہ بڑا کام نہیں ہے. پوری ہسٹری میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کوئی بڑا کام بڑے آغاز سے شروع ہوا. کبھی بھی بڑا کام کراؤڈ سے شروع نہیں ہوتا، بھیڑ سے شروع نہیں ہوتا. چھوٹے آغاز سے شروع ہوتا ہے بڑا کام. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اسی کی ایک مثال ہیں. مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ ایک نئی ہسٹری بنائیں، اسلام کو ری پروسیس کریں، سچائی کو ری پروسیس کریں ہسٹری میں. یعنی ہسٹری کو ری پروسیس کرنا اتنا بڑا کام ہے. یہ پروفیٹک ہسٹری جو ہے اس کو ری پروسیس کرنا. لیکن معاملہ وہی کہ انت یا علی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سولے سے ہمارے لیے کہ بڑا کام ہمیشہ چھوٹے ہی سے شروع ہوتا ہے. جس کام میں دیکھیں کہ شروع ہی میں وہاں دھوم دھام ہے تو سمجھ لیے کہ وہ بڑا کام ہی نہیں ہے، وہ بڑا کام ہی نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، حدیث میں آیا ہے کہ the best place in the world is its masjid, is mosque, and the worst place in the world is its shopping center. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لحاظ سے ہے کہ دونوں جگہ دو الگ الگ مائنڈ بنتا ہے، الگ الگ سوچ بنتی ہے. ایک ورڈ میں اگر میں کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ شاپنگ سینٹر یا ورلڈلی ایکٹیویٹیز کی دنیا میں کیا ہوتا ہے، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دس ورلڈلی مائنڈ بنتا ہے، دس ورلڈلی مائنڈ. اور مسجد کا مقصد یہ ہے کہ ادر ورلڈلی مائنڈ بنانا. تو دس ورلڈلی مائنڈ اور ادر ورلڈلی مائنڈ، یہ ڈفرینس ہے، اس کی وجہ سے دونوں میں اتنا بڑا ڈفرینس ہو جاتا ہے. اب آپ اس کرائیٹیرین کو لے کر نماز کے بارے میں دیکھیے. آپ جانتے ہیں کہ نماز 24 گھنٹے میں 5 ٹائم پڑھی جاتی ہے. اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے. یہ کال روزانہ 5 بار ہوتی ہے. اس نماز میں، اس اذان میں بار بار کہا جاتا ہے اللہ اکبر. اور نماز میں، اقامت میں، اذان میں 24 گھنٹے میں بار بار یہ ورڈ ریپیٹ ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی مولانا ذکوان ندوی سے میں نے کہا کہ آپ گنیے کہ 5 بار نماز میں کتنی بار ریپیٹ ہوتا ہے یہ ورڈ اللہ اکبر. تینوں نے اور ان کی مسز عائشہ نے، دونوں نے مل کر باقاعدہ اس کو کاؤنٹ کیا. انہوں نے بتایا کہ 326 ٹائم
326 بار 24 گھنٹے میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے. اس کو لے کر جب میں نے سوچا تو میری سمجھ میں آیا کہ نماز کا سب سے بڑا جو پرپز ہے، سب سے بڑا جو مقصد ہے، وہ ہے اللہ اکبر کی اسپرٹ لوگوں کے اندر پیدا کرنا. ٹو انکلکیٹ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ گاڈ از گریٹ. گاڈ از گریٹ، اور کوئی اور چیز گریٹ نہیں ہے. اس کو لے کر میری سمجھ میں آیا کہ نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ گاڈ از گریٹ والی اسپرٹ لوگوں کے اندر پیدا کرنا. یعنی گاڈ الون از گریٹ. گاڈ الون از گریٹ اینڈ نتھنگ ایلس از گریٹ. یہ ہے بیسک. 326 بار جب اس ورڈ کو 24 گھنٹے میں دہرایا جائے، یعنی آفٹ ریپیٹڈ ورڈ ہے یہ نماز کا، تو بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے یہ بات کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ اسپرٹ پیدا کرنا کہ گاڈ الون از گریٹ اینڈ نتھنگ ایلس از گریٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زندگی کی ساری باتیں ہی آ گئی. ساری باتیں اسی میں آ گئیں. اگر آپ اس مائنڈ کو لے کر کے دنیا میں جئیں کہ بڑا تو صرف خدا ہے، باقی کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ ساری ایول ایکٹیویٹیز ختم ہو جائیں گے جس کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. ایول ایکٹیویٹیز کیوں ہیں؟ ادر دین گاڈ کسی کو بڑا سمجھ کر. ساری ایول ایکٹیویٹیز کے پیچھے جو سائیکالوجی ہے، جو سوچ ہے، وہ یہ کہ کسی نہ کسی ادر دین گاڈ کو ہم بڑا مان لیتے ہیں. مثلاً ہم منی کو بڑا مان لیتے ہیں. منی کو بڑا مان کر کے ہر قسم کا کرپشن کرتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ منی کمائیں. ہم فیم کو بڑا مان لیتے ہیں تو اپنے کو فیمس بنانے کے لیے سب کچھ کر ڈالتے ہیں. ساری ایول پریکٹسز کرتے ہیں تاکہ ہم خوب پاپولر ہوں. اس طرح سے ہم پولیٹیکل پاور کو بڑا مان لیتے ہیں تو پولیٹیکل پاور کو گین کرنے کے لیے ہم سارا گڑبڑ مچاتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں. یہاں تک کہ ایک گھر کو آپ لیجیے جہاں ساس اور بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، وہ کیوں؟ ساس چاہتی ہے کہ میں بڑا بنوں، بہو چاہتی ہے کہ میں بڑا بنوں. گھر کے اندر جو چھوٹا سا ایک چھوٹی سی دنیا ہے، ایک منی اسٹیٹ ہے، اس کے اندر ساس چاہتی ہے کہ میں بڑی بن جاؤں، بہو چاہتی ہے کہ میں بڑی بن جاؤں، تو اسی کا ٹکراؤ ہوتا ہے. اور ساری گھر کے اندر جو نگیٹو ایکٹیویٹیز یا برائیاں آتی ہیں وہ صرف اسی لیے ہوتی ہیں، اپنے کو بڑا بنانے کے لیے. تو گھر سے لے کر کے پارلیمنٹ تک پوری زندگی کو پھیلا کر آپ دیکھ لیجئے تو کسی نہ کسی ادر دین گاڈ کو آدمی نے بڑا بنایا ہوگا اور اس کے لیے وہ سارا ایول پریکٹسز کر رہا ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھ لیتا ہے، اپنی ایگو کو قائم کرنے کے لیے وہ سچائی کو اکنالج نہیں کرتا، کسی بات کا اعتراف نہیں کرتا. کیوں؟ اس کو ایگو باقی رہے، دوسری چیزیں کچھ بھی ہو جائے ان کا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے زندگی کے بارے میں کہ یہ جو نماز میں سکھائی جاتی ہے کہ گاڈ alone از گریٹ اینڈ نتھنگ ایلس از گریٹ. خدا ہی سب بڑائی صرف خدا، ایک خدا کے لیے. اس کے سوا جو کچھ ہے سب چھوٹا ہے، سب چھوٹا ہے، سب چھوٹا ہے. آپ سوچیے، یعنی سائیکولوجیکلی سوچیے، کیا کبھی بھی کوئی شخص کسی چھوٹی چیز کے لیے اب ساری دوڑ دھوپ مچائے گا؟ ایک چیز کو چھوٹا سمجھ لے، اس کے لیے وہ کیا ساری ایول پریکٹسز کرے گا؟ آدمی جھگی جھوپڑی کے لیے نہیں کرتا کرپشن، کوٹھیوں اور محلوں اور پیلسز کے لیے کرتا ہے کرپشن، کیونکہ اس کو بڑا سمجھتا ہے وہ. تو یہ سارے ہی نگیٹو تھاٹ، ایول پریکٹسز، سارے کرپشن کا کاٹ ہے یہ اسپرٹ، کہ بڑا تو صرف خدا ہے، باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں. اچھا، یہ ہے جو کال یا اذان جو نماز میں ہر نماز کے پہلے دی جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا ہے وضو، یعنی پانی سے ہاتھ پاؤں کو، چہرے کو دھونا. یہ دھونا جو ہے یہ کوئی ریچولس نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے. یہ سچ پوچھے تو سمبولک سینس میں یہ اسپریچول پیوریفیکیشن کا معاملہ ہے. یعنی بظاہر تو آپ دھوتے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں کو اور باڈی کے کچھ پارٹس کو، لیکن جس اسپرٹ کو جگانا مقصد ہے وہ ہے اسپریچول پیوریفیکیشن. اسی لیے جب وضو پورا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ خدایا میرے دل کو پاک بنا دے. دیکھا، یعنی انہوں نے، آدمی نے بظاہر تو دھویا اپنے ہاتھ پاؤں کو، لیکن دعا کیا پڑھ رہا ہے کہ خدایا میرے دل کو پاک بنا دے. تو وہ گویا کہ اوپر کا ایک کر کے اپنے اندر کو پیوریفائی کر رہا ہے. یہ ہے وضو. یعنی آدمی اب تک جو مسجد کے باہر ورلڈلی ایکٹیویٹیز میں جہاں اس کو بہت سی چیزوں کے بیچ میں جینا پڑ رہا تھا، ان سب سے الگ کر کے ایک سیکلوژن، ایک ایسی جگہ آتا ہے جہاں وہ سیکلوژن میں کچھ دیر، کچھ مومنٹ بتائے. یعنی ورلڈلی ایکٹیویٹیز سے الگ کر کے کچھ مومنٹ کے لیے وہ ایک ایسے پلیس میں آتا ہے جہاں سیکلوژن میں رہ کر کے، الگ تھلگ رہ کر کے وہ اپنے کو پیوریفائی کرے، خدا گریٹنس کو یاد کرے، اور دوسری چیزیں بڑی نہیں ہیں ان کو اپنے دل میں بٹھائے. اس کے لیے آتا ہے وہاں پر وہ. تو یہ ہے یعنی نماز کے بعد جو پہلا ایکٹ کیا جاتا ہے وضو، اس کی اسپرٹ. وضو کی اسپرٹ ہاتھ پاؤں دھونا نہیں ہے، وضو کی اسپرٹ سیلف پیوریفیکیشن ہے. اپنے دل کو، اپنے مائنڈ کو، اپنے سول کو پیوریفائی کرنا، یہ ہے اسپرٹ وضو کی. تو بظاہر آپ دھوتے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں کو، لیکن جو اسپرٹ جگاتے ہیں اپنے اندر، جو سوچ اپنے اندر جگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا سے آپ دعا کرتے ہیں کہ خدایا جس طرح پانی نے میرے ہاتھ پاؤں کو صاف کیا، تو اپنی رحمت سے میرے مائنڈ کو، میرے دل کو پاک صاف بنا دے.